السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ماہ شعبان سے ریلیٹڈ ہے کہ ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے رزق میں برکت کی اور حلال رزق کی اور پریشانیاں دور کرنے کی اپنی، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے کہ جو ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف فرما دے۔ اللہ کے روبرو اور توکل علی اللہ کر کے جب ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو وہ اس کی کوئی بھی کاوش، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی کوشش رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ وہ چیزیں بنتی ہیں جو ہم صدق کے دل سے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں چیزیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ماہ شعبان کا جو یہ وظیفہ ہے، ذکر ہے، اسے کر لیجئے آج ہی لازمی طور پہ، اور اللہ سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے اور دعا کے طلبگار ہوں۔ اور یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دے رہے تھے بے اولادی کے، بے نسلی کے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما کے یہ بتا دیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، کثرت عطا فرمائی ہے ہر چیز کی، اور بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا، بے اولاد رہے گا، بے نام رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا قرآن میں خود کہہ کر کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کے ذریعے سے تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سبحانی کا نام پاک بلند فرمایا، انہیں خیر کثیر عطا فرمائی، بہت سی نعمتوں سے نوازا، شفاعت کا وعدہ ہوا، حوض کوثر نصیب ہوا، خیر کثیر عطا فرمائی گئی۔ تو یہی تمام چیزیں ہم کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہی اللہ کے ساتھ حصول طلب رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ سے ہم کلام ہوں تو یہ اذکار، یہ قرآنی سورہ اور انہیں جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، برائیوں سے دور رہیں اور اللہ سے توبہ کے طالب رہیں، کیونکہ ہر وقت ہم شیطان کے حصار میں بھی ہیں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور اللہ کو انسان کا جھک جانا اور مغفرت طلب کرنا پسند ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ وظیفہ کس طرح سے کریں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے۔ شیئر کرنے سے دوسرے لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچیں گی اور آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے میرے اور آپ دونوں کے لیے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل حاجت کے ادا کریں۔ اس کے بعد آپ روبرو اللہ سے ہم کلام ہوں اور یہ وظیفہ شروع کیجئے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، چھوٹا درود بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ آپ 3 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں جیسا آپ کو آسان لگے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، اس طرح سے آپ 11 بار یہ پڑھیں گے، اور پھر آپ پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ جیسا کہ آپ سب کو سورہ کوثر زبانی یاد ہوگی الحمدللہ، اور سب کو آتی ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کا تلفظ سن لیجئے اور بھرپور طریقے سے ادا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। इस तरह से आपने ये 15 बार 15 टाइम्स जो है पढ़ना है। और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो ये इसका तर्जुमा भी सामने आ रहा है दुआ का, ये पढ़ लीजिए आप। और फिर अल्लाह ताला से दुआ के लिए हाथ उठाइए, इस्तग़फ़ार कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए और तमाम जायज़ दुआएं दीन और दुनिया दोनों की बेहतरी के लिए कीजिए जो आपकी जायज़ दुआएं हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कलाम की बरकत से अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फ़रमाएंगे। और जो कुछ मैंने पढ़ा अल्लाह ताला इसे भी कबूल व मंजूर फ़रमाए और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बनाए। दूसरे और जहाँ जहाँ तक ये पहुँचे तमाम लोगों को इसका बेहतरीन जो है सवाब मिले और हम सब इस सदका जारिया में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला को अपना कलाम और आजिज़ी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमा ले। और अल्लाह के से दुआ कीजिए कि या अल्लाह हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर फ़रमा, हलाल ख्वाहिशात को कबूल फ़रमा और अल्लाह ताला दीन की बेहतरी फ़रमा दे, दीन की सरबुलंदी फ़रमा। हमें इस्लाम का झंडा बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, ताग़ूती क़ुव्वतों को नीस्त व नाबूद कर, तमाम शहदा के खून को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमा। और या अल्लाह पाक हमें भी अपनी बारगाह में उन लोगों में शामिल कर दे जो नेक आमाल और सालिह करने वाले हैं। शैतान से हमें दूर कर दे, बे औलादों को नेक और सालिह औलाद अता फ़रमा, औलाद नरीना अता फ़रमा, माज़ूरों की माज़ूरी को दूर फ़रमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फ़रमा। और हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हों या अल्लाह उन्हें भी नेक आमाल करने, नेक काम करने और आवाम की गुर्बत को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐसे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तमाम मखलूक़ खुदा और इंसानियत के हक़ में बेहतर हों और हमें हराम माल से दूर कर दे। और जो दुनिया में हराम चीज़ें फैली हुई हैं या अल्लाह उनसे हमें दूर कर, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। और तमाम जो फ़ौत शुदगान हैं उन सब को या अल्लाह अपनी ख़ास रहमत के साए में इस महीने के बरकत से या अल्लाह पाक जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।